پاکستان ڈائری میں آج کے اہم موضوعات ہیں۔ پاکستان میں مالی بحران، وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں، ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپیہ ہوا مزید کمزور، غیر ملکی قرضوں میں 345 ارب روپے کا اضافہ، مہنگائی عمران حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اسد اللہ بھٹو، نیا پاکستان کی آڑ میں آمریت ملک میں ہو رہی ہے مضبوط، بلاول بھٹو، اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹروں کی ہڑتال، امریکہ نے پاکستان کے ساتھ براہ راست پروازوں کو کیا مسترد، اور عورت مارچ کی منتظمین نے اسلام آباد ریلی کے دوران منظم حملے کی جانچ کا کیا مطالبہ۔ پاکستان اس وقت کس قدر مالی بحران کا شکار ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین اپنی تنخواہوں کو لے کر ان دنوں ہڑتال پر ہیں۔ وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اپنے ملازمین کو مناسب تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے منگل کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے معاملے پر تفصیلی بحث کی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے مطالبے کے مطابق تنخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ جنگ نے لکھا ہے کہ سرکاری ملازمین گزشتہ ہفتے سے قلم چھوڑ کر ہڑتال پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافے کے مطالبے کے سلسلے میں وہ سنگین مالی مشکلات کی وجہ سے کیا ہے، نیز اس فیصلے کا اطلاق بھی آئندہ مالی سال یعنی 1 جولائی 2020 سے ہوگا۔ کابینہ کو وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کا 100% اضافے کا مطالبہ مان لیا جائے۔ کابینہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر وقتاً فوقتاً سرکاری ملازمین کے مخصوص گروپس کو تنخواہوں میں خصوصی اضافے دینے کی وجہ سے تنخواہوں کا ڈھانچہ بری طرح خراب ہو چکا ہے۔ تنخواہوں کے یکساں اسکیل کی اسکیم کی خرابی کے ساتھ اس طرح کے امتیازی اضافے کی وجہ سے سرکاری ملازمین میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ جنگ کی رپورٹ میں اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جن صوبوں میں ملازمین کی تنخواہوں میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اس کی ایک وجہ وہاں اپوزیشن جماعتوں کی حکومت کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ کے مطابق کابینہ کی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے، کیونکہ صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا اور پنجاب نے منتخب گروپوں کو تنخواہوں میں غیر معمولی اضافے دیے ہیں، جس کے باعث ان صوبوں میں صوبائی سیکریٹری کی تنخواہ وفاقی سیکریٹری کی تنخواہ سے کئی زیادہ ہو گئی ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بحث کی گئی کہ ایسی صورتحال میں سرکاری ملازمین صوبوں کے بجائے وفاقی حکومت میں کام کیوں کرنا چاہیں گے۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ روایتی لحاظ سے صوبائی حکومتیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے ملازمین کو دیے گئے اضافے کو دے کر بڑھاتی تھیں۔ جنگ نے لکھا ہے کہ یہ صورتحال دیکھیں تو ایسی خرابی پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ جہاں صوبائی سیکریٹری کی تنخواہ وفاقی سیکریٹری سے زیادہ ہو۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کو بتایا گیا کہ حکومت اگر صرف وفاقی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا فیصلہ بھی کرتی ہے تو اس سے قومی خزانے پر 150 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ ان میں مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والے بھی شامل ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مالی مشکلات کا شکار حکومت 150 ارب روپے کی اس رقم کو بھی بہت زیادہ سمجھ رہی ہے، جس سے سرکاری ملازمین کو کسی بھی طرح کا اضافہ دینے کے لیے رقم ادھار لینا پڑے گی۔ جنگ کے مطابق وفاقی سیکریٹریٹ کے گریڈ اے سے 16 تک کے ملازمین فی الوقت ہڑتال پر ہیں، جو 2 مارچ سے شروع ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سیکریٹریٹ کے جونیئر ملازمین بھی ان اطلاعات کے بیچ ہڑتال میں شامل ہو گئے ہیں کہ اس ہڑتال کو بیوروکریسی کے اعلی افراد کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ مطالبہ یہ ہے کہ گریڈ 1 سے 22 تک کے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنوں کے ملازمین کو تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر حکومت پہلے ہی سخت صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور امریکی ڈالر 3 روپے 45 پیسے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی گراوٹ دیکھی گئی۔ پیر کو انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 34 پیسے مہنگا ہو کر 156 روپے 58 پیسے پر بند ہوا، جبکہ منگل کو انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید 1 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 2 دن میں ڈالر کی قیمت
₹3.45 بڑھ گئی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کی بے قدری کی بدولت پاکستان پر غیر ملکی قرضوں کے حجم میں بھی اضافہ ہوا ہے اور 2 روز کے دوران قرض ₹345 ارب بڑھ گیا ہے۔ بی بی سی کی پچھلے سال شائع ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی موجودہ معاشی حالت اور معیشت پر قرضوں کے بوجھ کا موازنہ اگر 90 کی دہائی کے اواخر میں پاکستان کو درپیش معاشی حالات سے کیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ 90 کی دہائی کے آخری برسوں میں ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کافی مخدوش تھے، جبکہ پاکستان پر جوہری ہتھیاروں کے تجربات کے باعث عالمی سطح پر شدید معاشی پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں۔ اگرچہ اب پابندیاں تو نہیں ہیں، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ملکی معیشت پر پڑے قرضوں کے بوجھ کے حوالے سے حال ہی میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مجموعی قرضے اور واجبات لائبلٹیز ملک کی معیشت کے مجموعی حجم سے بھی بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ معیشت پر قرضوں اور واجبات کے بوجھ کی ایسی صورتحال سن 1999 میں تھی۔ ڈاکٹر اشفاق حسن کے مطابق عمران خان اور ان کی ٹیم کی پاکستانی معیشت کے حوالے سے جو توقعات تھیں در حقیقت وہ اتنی درست نہیں تھیں۔ انہیں حکومت سنبھالنے کے بعد پتہ چلا کہ حالات ان کی توقعات سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ ان معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں میں جس نوعیت کے انسانی وسائل اور مہارتوں کی ضرورت تھی، موجودہ حکومت کو ان کی کمی کا بھی سامنا تھا اور اس وجہ سے مشکلات میں کافی کمی کے بجائے اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ اب اتنے بے تحاشا قرضے اتارنے کے لیے پاکستان کو مزید قرضے لینے پڑیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جسے معاشی اصطلاح میں ڈیٹ ٹریپ یا قرضوں کی دلدل میں دھنس جانا کہتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پرانا قرض اتارنے کے لیے نئے قرض لیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں روز افزوں مہنگائی کے سبب عمران خان حکومت کو سخت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزنامہ جسارت کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر اور قومی اسمبلی کے سابق رکن اسد اللہ بھٹو نے کہا ہے کہ کمر توڑ مہنگائی سودی نظام و حکومت کی ناکامی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ وفاقی حکومت کا پورا نظام درہم برہم اور صوبوں کے ساتھ کسی معاملے میں ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومتی گاڑی عملی طور پر بالکل بے سمت مسافر کی مانند چل رہی ہے، جسے نہ تو راستہ اور نہ ہی منزل کی خبر ہے۔ قومی اسمبلی کے سابق رکن اسد اللہ بھٹو نے کہا کہ اس وقت لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ مسائل میں کمی کے بجائے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے حل کے لیے حکومت کے پاس نہ تو اہلیت ہے اور نہ ہی کوئی ویژن۔ انہوں نے بتایا کہ 3 اپریل کو سکھر میں سینیٹر سراج الحق کی زیر قیادت مہنگائی کے خلاف تاریخی مارچ ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیکب آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ ایک سوال کے جواب میں اسد اللہ بھٹو نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں جیو نیوز کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ماہر معیشت اکبر زیدی کا کہنا تھا کہ حکومت شروع سے کوئی معاشی ہدف حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وزیراعظم 2020 کو ترقی کا سال کہتے ہیں، یہ کس طرح ہوگا؟ رواں سال شرح نمو 2.2 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ٹیکس وصولی کا ہدف اسی وقت حاصل ہوگا جب معیشت اور روزگار بڑھے گا۔ سینیٹ میں ارکان پارلیمان کی تنخواہیں 200% بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت کو معیشت سے نہ دلچسپی ہے نہ انہیں کچھ آتا ہے۔ اسی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صحافی خرم حسین نے کہا کہ اعداد و شمار کو دیکھیں تو معاشی غیر یقینی کا ذمہ دار کوئی مافیا نہیں ہے۔ وزیراعظم گندم کے بحران کی وجہ سے مافیا کی بات کر رہے ہیں۔ اعداد و شمار دیکھیں تو گندم سے زیادہ دالوں، سبزی وغیرہ کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اگر وزیراعظم کی بات مان لیں کہ مہنگائی کے پیچھے مافیاز ہیں تو پچھلی حکومتوں کی طرح یہ حکومت مافیاز کو قابو کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نئے پاکستان کی صورت میں نئی آمریت اور فسطائیت کی نئی شکل سامنے آئی ہے اور عوام کے جو حقوق مشرف اور ضیاء کے دور حکومت نے نہیں چھینے تھے وہ اس حکومت نے چھین لیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان میں جبر کے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سیاستدانوں کو وکیلوں کی ضرورت ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وکلاء پر زور دیا کہ نئے پاکستان میں نئی آمریت سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں، انسانی حقوق کی بحالی میں ہمارا ساتھ دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قیام پاکستان کے 26 سال بعد بھی ملک کا آئین نہیں تھا، آئین میں پارلیمنٹ سپریم ہے، وکیلوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری انصاف کے حصول میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، آئین کی وجہ سے ہی تمام صوبوں کو نمائندگی ملی۔ انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قانون داں تھے، انہوں نے پاکستان کو آئین دیا، آئین کی وجہ سے ہی تمام صوبوں کو نمائندگی دی گئی۔ 73 کے آئین کی روح سے عدلیہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق سے جنرل مشرف تک سب نے آئین کو توڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، انہیں ایک عامر نے پھانسی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں قید رکھا گیا، ان پر جھوٹے مقدمات چلائے گئے، اس کے باوجود ہمیں اب بھی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم آج بھی ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے مقدمات میں انصاف کا تقاضا کر رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملے گا تو عام پاکستانی کیسے نظام انصاف کو عزت دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اصغر خان کیس سے ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کو عوام سے دور رکھنے کی سازش کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ انصاف ہوگا، امید ہے کہ اعلی عدلیہ میں مزید خاتون ججوں کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کو بحال ہونا چاہیے، طلبہ یونینوں کے بغیر پیپلز پارٹی کا قیام ممکن نہیں تھا۔ پاکستان میں حکومت مختلف اداروں کی نجکاری کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے ملازمین اور عوام میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی حکومت کے اس رویے کے شکار ہیں۔ دی فرنٹیئر پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹر سڑک پر اتر چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے ایک بڑے اتحاد گرینڈ ہیلتھ الائنس نے لاہور میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ڈاکٹروں نے سروسز ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل اور مایو ہاسپٹل کے باہر بھی احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت کے فیصلے کی نکتہ چینی کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ ان ڈاکٹروں نے ایم ٹی آئی ایکٹ کو بھی مسترد کر دیا اور حکومت کو انتباہ دیا کہ ان کی مشاورت کے بغیر حکومت نے یہ بل پاس کیا تو اس کا سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ براہ راست پروازوں کی بات مسترد کر دی ہے۔ امریکی اہلکاروں کے ایک جائزہ دورے کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دی نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں امریکی سفارتخانہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے افسران آئندہ ہفتے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا پھر دورہ کریں گے اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جاری اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین براہ راست پروازیں شروع کرنے کا فوری طور پر کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ روزنامہ ڈان کے مطابق میڈیا میں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ٹی ایس اے ٹیم کے دورے پاکستان کے ساتھ ہی پی آئی اے کی امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے پی آئی اے کے ترجمان عبدالحفیظ نے کہا تھا کہ امریکی ادارے ٹی ایس اے کی کلیئرنس کے بعد امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کا سلسلہ رواں برس مئی سے شروع ہو جائے گا۔ امریکی انتظامیہ اور پی آئی اے کے مابین گزشتہ 2 برس سے بات چیت جاری تھی، لیکن امریکہ کے حالیہ فیصلے نے ایک بار پھر پاکستانی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ پاکستان میں یوم خواتین کے موقع پر عورت آزادی مارچ کے دوران ہوئے حملوں کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے۔ پاکستان ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق عورت مارچ کے منتظمین کا الزام ہے کہ اسلام آباد میں ان کی ریلی کے دوران منظم حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں کی عدالتی جانچ ہونی چاہیے۔ مارچ کے منتظمین میں سے ایک عصمت جہاں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ منظم تھا اور دائیں بازو کے لوگ اس حملے میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادانہ اور منصفانہ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان حملوں میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں درجنوں لوگوں کے خلاف معاملہ بھی درج کیا گیا ہے، لیکن قصورواروں کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عورت مارچ کے خلاف
ریلی نکالنے والوں نے ریلی کی کوئی اجازت نہیں لی تھی۔ اس کے باوجود انتظامیہ نے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تاہم لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کم از کم ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔